السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین یا رب العالمین۔ نماز کے ارکان، شروط اور واجبات سے فارغ ہونے کے بعد مناسب یہ لگتا ہے کہ نماز کے اندر جو سنتیں ہیں ان سنتوں کے احکام، مسائل بیان کیے جائیں کہ کون سی چیز نماز کے اندر سنت ہے۔ سنتوں میں بھی دو قسمیں، ایک ہے قولی سنت اور ایک ہے فعلی سنت۔ قولی سنت انہیں کہا جاتا ہے جو زبان سے ادا کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور فعلی سنت ان سنتوں کو کہا جاتا ہے جو ہم اپنے اعضاء اور جوارح سے ادا کرتے ہیں، زبان کے علاوہ اپنے اعضاء سے ادا کرتے ہیں، اسے فعلی سنت کہا جاتا ہے۔ تو سنت کی تعریف یہ ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب ہو لیکن چھوڑنے والے کو کوئی گناہ نہ ہو، اسے سنت کہا جاتا ہے۔ سنت کا نام مندوب، مستحب اور نفل بھی ہے، یعنی نفل کی بھی تعریف یہی کی جائے گی، مندوب کی بھی تعریف یہی ہے اور مستحب کی بھی تعریف یہی ہے۔ تو سنت جب کہا جاتا ہے یا کبھی مستحب عمل کہا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے یہ نفل ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ فرض کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں سب نفل ہیں۔ ان نفلوں میں بعض مؤکدہ ہیں اور بعض غیر مؤکدہ ہیں، اور اس میں بھی بعض نفل ایسے ہیں جو صرف زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو اعضاء اور جوارح سے ادا کیے جاتے ہیں، جسم کے یعنی زبان کے علاوہ جسم کے دیگر اعضاء سے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم لوگ نماز کی قولی سنتیں کیا کیا ہیں اس کے سلسلے میں درس حاصل کریں گے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے دعائے استفتاح، یعنی ثنا کا پڑھنا، اللہم باعد بینی و بینا، یا اس کے علاوہ جو ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اگر کسی کو اللہم باعد بینی و بینا نہیں یاد ہے تو وہ اس دعا کو بھی پڑھ سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے۔ لیکن اللہم باعد بینی و بینا کی جو روایت ہے یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حدیث کی معتبر جو کتابیں ہیں جنہیں صحیحین کہا جاتا ہے ان کے اندر یہ روایت ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بہترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ صحیح بخاری ہے، اور اس کے بعد صحیح مسلم ہے۔ اسی طرح سے اس کے معنی پر بھی اگر ہم غور کریں تو اس کا معنی بھی بڑا ہی جامع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اکثر اہتمام کیا کرتے تھے، صحابہ کرام بکثرت اسی کو یاد کرتے تھے۔ تو دونوں دعاؤں میں کہا جائے گا، ثابت تو دونوں ہیں لیکن دونوں دعاؤں میں سب سے بہتر دعا اگر کہا جائے تو اللہم باعد بینی و بینا خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ والی جو دعا ہے مکمل، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ قولی سنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر کہتے تو قرأت سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، تکبیر اور قرأت کے درمیان تھوڑی دیر جو آپ خاموش رہتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ یعنی کچھ پڑھتے ہیں یا ویسے ہی خاموش رہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو آپ کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، تو ہم بھی اس خاموشی کا راز جاننا چاہتے ہیں۔
کیا پڑھنا چاہیے اس میں، اس دوران آپ پڑھتے کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہم باعد بینی و بین خطایایا یہ پڑھتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے جو خاموشی ہے اس میں دعا پڑھنا چاہیے۔ کون سی دعا ہے؟ جس کو ہم لوگ ثنا بھی کہتے ہیں اور دعائے استفتاح بھی کہتے ہیں، نماز آغاز کرنے کی دعا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جائے نماز پر جو کھڑے ہو کر کے دعا پڑھی جاتی ہے وہ ثابت نہیں، کیونکہ صحابہ کرام ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ اپنی نمازوں کا آغاز اللہ اکبر سے کیا کرتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بولنا درست نہیں۔ آپ نماز کے لیے آئے، کھڑے ہو گئے، اس کے بعد آپ وہاں پر نماز شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے اس کے بعد اللہ اکبر کہے تو وہ بسم اللہ بولنا غلط ہے آپ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا آغاز کس سے ہوگا؟ تکبیر تحریمہ سے ہوگا۔ نماز کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہے وہاں پر۔ تو ہم جو لوگ بھی نماز سے پہلے جائے نماز پر کھڑے ہونے کی دعا پڑھتے ہیں یا اسی طرح سے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اس کے لیے کوئی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ایک سنت تو یہ ہے دعائے استفتاح پڑھنا۔ دوسری سنت ہے دعائے استفتاح کے بعد تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود کے شر سے پناہ لے لیا کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو دعائے ثنا پڑھ لیا آپ نے اللہ اکبر بولنے کے بعد، تکبیر تحریمہ رکن ہے، اللہ اکبر بولنے کے بعد دعائے ثنا آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد تعوذ پڑھ لیا، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ جب آپ کو پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا ساتھ میں، اس کے ساتھ اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں۔ سورہ فاتحہ اور وہ ساری جب مکمل ہو جائے، سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے گی تو اس میں آمین کہنا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو آمین کہنا بھی یہ سنت ہے۔ سورہ فاتحہ تو رکن ہے لیکن آمین کہنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت میں جب ولا الضالین کہتے تو آمین کہتے اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے، مد بہا صوتہ، اس کے ذریعے سے اپنی آواز کو کھینچتے تھے، آمین بلند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا چاہیے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ اتنی زور سے آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بس ایسا کہو کہ تمہارے بازو والا سن لے، اور یہاں حدیث کے اندر ہے کہ صحابہ اتنی زور سے آمین کہتے کہ گونج اٹھتی تھی۔ اب اس میں آمین کہنے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، خاص طور سے جو بچے ہوتے ہیں ان کی آواز دیکھیے باری باری آمین کہتے ہو، ادھر سے ایک بولا آمین، ادھر سے ایک بولتا ہے آمین، ایسا نہیں، سب کے ساتھ آواز ملا کے کہنا چاہیے، اور جن کے بازو میں وہ بچے ملے انہیں بعد میں سمجھانا چاہیے کہ بیٹا آمین کیسے بولی جاتی ہے۔ بہت چیخنا نہیں چاہیے اس کے اندر کہ آپ ہی نمایاں رہیں، اور بہت سست بھی نہیں رہنا چاہیے کہ آپ بھی نہ سن پائیں، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تم سے یہودی سب سے زیادہ جس چیز پر حسد کرتے ہیں وہ دو چیزیں، ایک آمین ہے اور دوسری سلام ہے۔ یہودی تم سے جلتے ہیں جب تم آمین کہتے ہو، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انہی پر تم بد دعا کر رہے ہو کہ اللہ ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، اور ان سے بھی بچا جو لوگ گمراہ ہیں یعنی نصارہ۔ تو دونوں سے اللہ تعالیٰ ان کے راستے پر مت چلا۔ کس کے راستے پر چلا؟ آگے آپ مانگ چکے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا ہے؟ انبیاء پر،
صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہودی لوگ آمین پر چڑھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہودی یہ مسلمانوں کے، اللہ کے دشمن ہیں، اور ایسے لوگوں کے چڑھنے سے ہمیں یہ آمین تو اور بولنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں جو آمین کہی جاتی ہے یہ اب نہیں کہنا چاہیے، اس کا حکم ختم ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ صحابہ کو اس وقت حکم دیا گیا تھا جب وہ لوگ اپنے منہ میں بت لے کر کے آتے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ تم آمین کہو تاکہ تمہارے منہ کا بت گر جائے۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ ایک آدمی مسلمان ہو رہا ہے اور پھر وہ شرک کی طرف جائے گا؟ یہ بات کہاں تک جا رہی ہے تھوڑا سا غور کیجیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اپنے منہ میں بت رکھتے تھے، نعوذ باللہ ان کے ایمان پر وہ شک کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ صحابہ کی طرح ایمان لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے۔ صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنایا گیا، اور یہاں پر شک کی سوئی جا رہی ہے صحابہ پر کہ نعوذ باللہ وہ منہ میں بت رکھ کے لے کے آتے تھے۔ اچھا، کوئی آدمی منہ میں کچھ رکھا بھی رہے تو کیا کتنا بڑا بت رہا ہوگا؟ کاریگری اس قدر آگے بڑھ گئی تھی کہ اتنا چھوٹا چھوٹا لوگ بت بناتے تھے، ٹافی کے سائز کا۔ اور اگر بناتے بھی تھے تو کیا آمین کہنے سے ٹافی آپ جو منہ میں رکھتے ہو گر جائے گی کیا؟ وہ بالکل نہیں گر سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ من گھڑت روایتیں ہیں۔ صحابہ پر ایک طرح سے اگر سوچا جائے ان قصوں پر، تو صحابہ کرام پر ایک طرح سے الزام ہے نعوذ باللہ کہ ایمان لانے کے بعد بھی وہ صحیح طور پر مومن نہیں ہوئے۔ تو جو یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ آمین وہاں بولنا تھا شروع میں کیونکہ وہ لوگ منہ میں بت رکھ کر کے آتے تھے، نعوذ باللہ ایسے لوگ صحابہ کے ایمان پر شک کر رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ یہ جو واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ آمین جب بولنا تھا اب نہیں بولنا ہے، تو یہ حدیث کی کسی کتاب کے اندر یہ واقعہ منقول نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، بس لوگوں کے منہ سے ایسے ہوتے چلا آیا ہے، علی السنۃ الناس، مشہور ہو گیا لوگوں کی زبان پر کہ صحابہ نعوذ باللہ نماز میں بت رکھ کے آتے تھے، اس لیے آمین کہنے کا حکم دیا۔ ارے میرے بھائی، سورہ فاتحہ دعا ہے، دعا کے بعد آمین کہنا ہے۔ کیوں آمین کہنا ہے؟ کیونکہ اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ میری دعا کو قبول فرما، اور آمین کا معنی ہے اللہم استجب لنا، اے اللہ یہ جو دعا کی گئی ہے ابھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین کہو تاکہ اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لے۔ تو آمین سے چڑ یہودیوں کو ہے، اور جو لوگ بھی آج آمین سے چڑ رہے ہیں وہ بھی خیال کر لیں کہ ہم کس کی کیٹیگری میں ہیں، انہیں بھی سوچ لینا چاہیے، کیونکہ آمین سے چڑنے والے تو یہودی ہیں۔ اور جو آدمی آج بھی آمین سے چڑ رہا ہے، آمین کہنے والا نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے، آمین سے چڑنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہی سچے محب ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کتراتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں آمین کہنا چاہیے، یہ نماز کی قولی سنت ہے۔ پہلی سنت آپ کو بتائی گئی دعائے ثنا کا اہتمام کرنا۔ دعائے ثنا پڑھنا کب ہے یہ بھی یاد رکھ لیجئے۔ بہت سارے لوگ دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، یا اسی طرح سے امام جو ہے سورہ فاتحہ ختم کر چکا ہے، ضم سورہ کے اندر ہے، اس کے بعد آ رہا ہے، وہ اللہ اکبر بول کر کے کھڑا ہو گیا، تکبیر باندھ لیا، اس کے بعد پھر بھی پڑھتا اللہم باعث بینی و بین، نہیں، اس کی جگہ ختم ہو گئی، اس کا محل ختم ہو چکا۔ کہاں تھا؟ جو امام تھوڑی دیر رکا تھا نا، اس وقت اگر آپ شروع سے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت امام کے ساتھ، تبھی دعائے ثنا پڑھنا ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ شروع ہو گئی بعد میں آئے ہیں آپ، یا سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد یا دوسری رکعت میں آ کے مل رہے ہیں، تو وہاں پر دعائے ثنا نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ اللہ اکبر بول کر کے نماز میں شامل ہو جائیے، سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، بس ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، وہاں پر تکبیر تحریمہ کا محل ختم ہو چکا ہے، جہاں پڑھنا تھا وہ دعا ختم ہو چکی ہے۔
جیسے آپ ربنا لک الحمد یعنی قوما کے بعد آپ رکوع کے بعد سر اٹھانے کے بعد آپ آئے، امام سجدے میں جا رہا ہے تو آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے ربنا لک الحمد تھوڑی پڑھیں گے آپ، کیونکہ اس کا محل ختم ہو چکا، اب آپ ڈائریکٹ سجدے میں جائیں گے۔ ایسے ہی دعا کا محل سبحانک اللہم و بحمدک یا اسی طرح سے اللہم باعث ثنا پڑھنے کا محل ختم ہو چکا، اس کا وقت کب ہے؟ تکبیر تحریمہ کے بعد ہے۔ تو پہلی قولی سنت ہے ثنا پڑھنا، دوسری قولی سنت ہے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہے نا، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تیسری قولی سنت ہے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا۔ چوتھی سنت ہے سورہ فاتحہ کے بعد مزید آیات یا کوئی سورت پڑھنا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں قرأت لمبی ہوا کرتی تھی اور دوسری رکعت میں پہلی رکعت کے بنسبت قدر مختصر ہوا کرتی تھی۔ پہلی رکعت لمبی، دوسری رکعت اس سے ہلکی ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آیات سنا بھی دیا کرتے تھے، کیا پڑھ رہے ہیں، تبھی تو ذکر ہے کہ اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز میں یہ سورت پڑھا، اللہ کے رسول نے عصر کی نماز کی پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھا، سنا دیا کرتے تھے، گرچہ سری نماز ہے تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا۔ انہی سے مروی ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے۔ تو اب پہلی حدیث کے اندر یہ ہوا کہ کبھی کبھی آپ دوسری رکعت میں بھی کچھ آیتیں پڑھ لیا کرتے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ آخری 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے۔ تو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سورہ فاتحہ پر ہی اکتفا کرتے، لیکن کبھی کبھار آپ کوئی سورت بھی ملا لیا کرتے تھے۔ جیسے بہت سارے ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں کہ دوسری رکعت جب چل رہی ہوتی ہے، یعنی آخری 2 رکعتیں ظہر کی، عصر کی یا عشاء کی، تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کچھ وقت بچتا ہے، اس وقت ہم کیا کریں؟ تو اس وقت آپ کوئی سورت بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی بات نہیں، کوئی بھی سورت آپ کو جو یاد ہو، آخری 2 رکعتوں میں بھی کبھی کبھار ہوتا ہو، وقت ملتا ہے، ورنہ ہمیشہ نہیں ملتا آپ کو، تو کوئی سورت پڑھ لیا کریں، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول بھی کبھی کبھار پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو بعض اوقات پچھلی 2 رکعت میں بھی قرأت کر لینا سنت ہے ہی، اگر کوئی پڑھ رہا تو اس کو آپ منع نہیں کر سکتے، لیکن اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملاتے، لیکن آخری 2 رکعت میں سورہ فاتحہ ہی پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھار آپ کوئی سورت ملا لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کی تلاوت ثابت ہے، صبح کی فجر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی دونوں رکعتوں میں سورۃ الزلزال کی تلاوت کی۔ کبھی کبھار آپ کو اس طرح کی بھی نماز فجر کی پڑھائی گئی، دونوں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، صرف ایک ہی سورت دونوں رکعتوں میں پڑھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد ایک رکعت میں صرف ایک آیت پڑھنا بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں صبح تک ایک ہی آیت پڑھتے رہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ تہجد کی رکعتوں میں 8 رکعت تہجد پڑھی اور اسی آیت کو دہراتے رہے، لمبا کرتے رہے اسی کو، یعنی کسی کوئی بولتا مولانا ہمیں بہت زیادہ صورتیں نہیں یاد ہیں، تو کیا ہم صرف قل هو اللہ احد ہی پڑھ سکتے رکعت لمبی کرنے کے لیے؟ بالکل پڑھ سکتے، کئی بار پڑھ سکتے ہیں۔ ایک آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار پڑھا ہے، اور ایک رکعت میں نہیں، 8 رکعت میں، تو آپ بھی ایک سورت کئی بار پڑھ کر کے اپنی رکعت کو لمبی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو ایک ہی 2 سورت یاد ہے تو۔ تو یہ سارے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آسانی کے لیے کیے ہیں۔ نماز میں سورتوں کی ترتیب سے تلاوت بھی ضروری نہیں کہ آپ نے سورہ فلق پڑھا تو سورہ ناس ہی پڑھنا، نہیں، سورہ فلق پڑھ کے سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ترتیب بھی اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز میں پہلے سورہ بقرہ، رات کی نماز سے مراد تہجد، پہلے سورہ بقرہ پڑھا، پھر سورہ نساء پڑھا، اس کے بعد آل عمران کی تلاوت فرمائی، جبکہ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد سورہ نساء، تو ترتیب الٹ گئی نا۔ تو بہت سارے لوگ جو قائل ہیں کہ نماز میں سورتوں کی ترتیب ضروری ہے، آپ نے پہلی رکعت میں سورہ بینہ پڑھائی
دوسری رکعت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کیسے پڑھایا؟ سورہ بینہ کے بعد تو سورۃ الزلزال پڑھنا چاہیے تھا آپ کو۔ تو اس طرح اعتراض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح کا عمل ثابت ہے۔ ایک آیت بھی آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے، یاد ہے تو ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، سورت یاد ہے سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی سورت دونوں رکعتوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی سورت یاد نہ ہو تو، اور اسی طرح سے ادھر ادھر کی صورتیں یاد ہیں ترتیب بگاڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ آیتیں اوپر نیچے نہ کریں آپ۔ آیتیں کوئی صفحہ آپ کو یاد ہے تو نیچے کی آیت پہلی رکعت میں پڑھ لے، اوپر والی آیت بعد میں پڑھ لے، ایسا نہیں۔ سورت کی ترتیب الٹ سکتے ہیں، آیتوں کی ترتیب یعنی اس میں نیچے والے صفحے کی آیتیں پڑھ لیے، دوسری رکعت میں اوپر والے صفحے کی آیتیں پڑھ لیے، اس سے کبھی کبھی معنی مطلب میں اونچ نیچ ہو جاتا ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص ہمیشہ نماز میں اپنے ساتھیوں کی امامت کے دوران ہر صورت کے ساتھ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ صحابہ لے کے گئے ان کے پاس اور کہا کہ یہ ایسا ایسا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ صورت بہت پسند ہے، سورۃ الاخلاص۔ کیوں پسند ہے؟ تو کہا کہ چونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء ذکر ہیں، اسماء الحسنی، اللہ کی صفات کا تذکرہ اس کے اندر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس وجہ سے مجھے یہ صورت بہت محبوب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت کے ساتھ تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں پہنچا دے گی۔ اس صورت کے ساتھ تمہاری یہ محبت، کیونکہ اللہ کے ناموں سے محبت، اللہ کے اسماء و صفات سے محبت، اس صورت سے محبت اللہ سے محبت کی دلیل، اور یہ چیز تمہیں جنت میں پہنچا دے گی۔ البتہ یہ مستحب ہے کہ ترتیب کے ساتھ تلاوت کی جائے، وہ سب جائز تو ہے لیکن مستحب، ابھی میں نے کہا سنت ہے، افضل ہے، بہتر ہے ترتیب کے ساتھ تلاوت کی جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام قرأت ترتیب کے ساتھ ہی مروی ہے۔ باقی اور باتیں ہیں، درس چونکہ لمبا ہو جائے گا، اگلے درس میں بقیہ قولی سنتوں کا تذکرہ آئے گا۔ تو آج کے درس میں ہم نے 4 سنتیں حاصل کی ہیں۔ پہلی سنت ہے قولی سنتوں میں سے ثنا کا پڑھنا، دوسری سنت ہے تعوذ کا پڑھنا، تیسری سنت ہے آمین کا کہنا، چوتھی سنت ہے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا، کوئی آیت ملانا۔ یہ ساری سنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے اندر کوتاہیاں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے کی، علم کے ساتھ اس کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔